مفتی صاحب تھوڑا مختصر طریقہ بتا رہے ہیں, اس طریقے کو سن لیجئے, اس کو غور سے سن لے پہلے, ادھر ادھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ہمارا یہ گروپ اس میں 21 لوگ ہیں اس والی فلائٹ میں. 21 لوگ آپ کے ساتھ ہیں. یہ عبدالرؤف بھائی ہیں, ان کو پہچان لینا, پہچان کو ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. یہ ہمارے عبدالرؤف بھائی ہیں, یہ آپ کو ادھر آ جاؤ. تو آپ لوگ کو پیچھے دو, آپ لوگ پیچھے جاؤ, نیچے والے تھوڑا. یہ ہمارے عبدالرؤف بھائی ہیں, یہ آپ کو انشاءاللہ لے کر جائیں گے اور اندر پہلے آپ جائیں گے تو اپنی بورڈنگ کرائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو بورڈنگ پاس ملے گا, آپ ایک ایک کر کے بیگ اس پہ رکھتے رہیں گے, آپ کی بورڈنگ ہو جائے گی. صرف ہینڈ بیگ آپ کے ساتھ جائے گا, آپ کو فلائٹ ٹکٹ مل جائے گا. اس کے بعد آپ اندر جائیں گے, امیگریشن پار کریں گے, جہاں پر فلائٹ آپ کو ملے گی, وہاں مسجد ہوگی, لیکن آپ کو احرام یہاں نہیں باندھنا ہے. آپ کو احرام یہاں نہیں باندھنا ہے. آپ فلائٹ میں بیٹھ جائیں گے, ابو دھابی رکے گی فلائٹ, وہاں اتر کے وہاں آپ کو باوضو ہو کر احرام باندھنا ہے. پہلے وضو کرنا ہے, پھر احرام باندھنا ہے. جو بھی سلے ہوئے کپڑے جسم پر ہیں, یہ مردوں کے لیے ہے. سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک چادر نیچے باندھنی ہے اور ایک چادر آپ کو اوپر اوڑھنی ہے. اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز آپ کو پڑھنی ہے. 2 رکعت نفل نماز آپ کو پڑھنی ہے, اور اس کے بعد عمرے کی نیت کرنی ہے. اس کے بعد عمرے کی نیت کرنی ہے, اور عمرے کی نیت کرنے کے بعد عمرے کی نیت کیا ہے؟ اے اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا, اس عمرے کو قبول کر لیجئے. بس یہ آپ کی عمرے کی نیت ہو گئی. یہ بھی نہ کہہ پائے تو پھر دل میں ارادہ کر لیں, وہی نیت ہو جائے گی. اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں زور سے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. خواتین آہستہ پڑھیں گی اور مرد زور سے پڑھیں گے. خواتین کے لیے کیا ہے, وہ باوضو ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گی, 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گی, عمرے کی نیت کریں گی, 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گی. آپ کا عمرے کا سفر اسٹارٹ ہو گیا. اب احرام کی پابندیاں آپ کے لیے شروع ہو چکی ہیں. آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے, بال نہیں توڑ سکتے, بال میں کنگھی نہیں کر سکتے, خوشبو نہیں لگا سکتے, صابن میں جو خوشبو ہوتی ہے وہ نہیں لگا سکتے, اور کوئی فوج گوئی الٹی سیدھی بات نہیں کر سکتے. صرف آپ کا جو ورد ہے تلبیہ ہے. آپ ہر وقت لبیک اللہم لبیک, جب تک آپ کا عمرہ فری نہ ہو جائے اور خانہ کعبہ پر آپ کی نگاہ نہ پڑ جائے, اس وقت تک آپ کا ورد کیا ہے؟ تلبیہ ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. تو اس طریقے سے جب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچو گے, وہاں سے اترنے کے بعد میں بیل پہ جانا, اپنا سامان لینا, سامان لے کر ٹرالی پہ رکھ کر باہر ہو جائیں گے. باہر آپ کو بس ملے گی, اس بس میں بیٹھ کر آپ پہلے ہوٹل جائیں گے. ہوٹل میں تھوڑا سا ریسٹ کریں گے, کھانا وانا کھائیں گے. اس کے بعد میں انشاءاللہ وہاں ایک مفتی صاحب موجود ہیں, میرا چھوٹا بھائی موجود ہے, وہ آپ کو انشاءاللہ عمرہ ادا کروائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ سفر ایک مقدس سفر ہے. اس سفر کی عظمت ذہن میں ہونی چاہیے. یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ پیسے سے کوئی عمرہ نہیں کرتا ہے. مقدر سے لوگ عمرہ کرتے ہیں, جسے اللہ تعالیٰ بلاتا ہے وہی عمرہ کرتا ہے. اور سفر میں تکالیف آتی ہیں, سفر میں دشواریاں دقتیں آتی ہیں, ان پر صبر کرنا ہے, واویلا نہیں کرنا ہے. وہاں کی تکلیف پر واویلا نہیں کرنا, اجی ہمیں تو یہ پریشانی ہو گئی, ہم تو اتنے تھک گئے, ہم تو یہ ہو گئے. نہیں, وہاں کی جو بھی تکلیف آئے اس پر ہمیں صبر کرنا ہے انشاءاللہ. اور ایک بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے, وہاں جا کر کسی سے آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے, کسی کو کوئی سخت کلمہ زبان سے نہیں بولنا ہے. اور وہاں سے ایک چیز لے کر آنی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی کرا کر آئیں. اپنے گناہوں کی اللہ سے سچے دل سے توبہ کر کے آئیں. جو گناہ اب تک ہوئے تھے ان کو چھوڑ دیں, آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں. آنے کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی ہو, آپ کی نمازوں میں اضافہ ہو جائے, آپ جو گناہ کرتے تھے یا ہو رہے تھے ان کو بالکل چھوڑ دیں, پاک صاف زندگی ہو جائے. لوگ یہ کہیں کہ ماشاءاللہ جب سے یہ عمرہ کر کے آئی ہے خاتون, یا یہ صاحب جب سے عمرہ کر کے آئے, ان کا مزاج ہی بدل گیا ماشاءاللہ, یہ تو بڑے نیک بن گئے ہیں ماشاءاللہ, نماز کے پابند بن گئے, ان کے اخلاق بہت اچھے ہو گئے, لوگوں سے ملنساری سے ملتے ہیں. تو پھر آپ کا عمرہ کامیاب ہے. آنے کے بعد آپ کے اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں, وہی لڑنا جھگڑنا, وہی نماز چھوڑنا, تو پھر آپ کے کیا ہے عمرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو قبول فرمائے.